الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر اتوار ظہر کے بعد یہاں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے رمضان سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تراویح کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، جو رمضان میں پائے جانے والے احکام ہیں وہ آپ کے سامنے ترتیب وار بیان کیے جائیں گے۔ جب یہ درس ختم ہو تو آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات جو آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مجاہدے کا مہینہ ہے، یہ انسان کو انسان بنانے کا ایک کورس ہے جس میں انسان اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ رات میں 4 بجے اٹھنے اور اٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اب 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کر کھانا پڑ رہا ہے۔ دن بھر بھوکا رہنے کی عادت نہیں تھی، اللہ کے حکم پہ بھوکا رہ رہے ہیں، پانی بھی نہیں پی رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے کر لینے کی عادت تھی، اب اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر رہے ہیں۔ مغرب کے ٹائم پہ کھانے کو پہلے زمانے میں لوگ عیب سمجھتے تھے۔ پہلے زمانے کی بوڑھیوں میں یہ بات چلتی تھی کہ مغرب کے ٹائم پہ، اذان کے ٹائم پہ نہیں کھانا، کیونکہ یہ ٹائم پہ مردے کھاتے رہتے، تو اگر ہم کھائیں گے تو پھر انہوں نہیں کھا سکتے۔ کبھی سنے یا نہیں سنے؟ مغرب کے ٹائم پہ کھانے نہیں دیتے، عین مغرب کے وقت۔ اب پورے رمضان میں مغرب کے وقت ہی کھا رہے ہیں اور 11 مہینوں سے زیادہ کھا رہے ہیں، اب کوئی مردے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ غلط فہمی اور غلط عقیدہ جو لوگوں میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا رمضان کی افطار کی برکت سے، کہ جب رمضان میں روزے کے افطار کے وقت ہم کھا سکتے ہیں تو پھر 11 مہینے میں بھی مغرب کے وقت کھا سکتے ہیں۔ مردوں کا زندوں کے کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہماری طبیعت کے خلاف کھانا، ہماری طبیعت کے خلاف سونا، ہماری طبیعت کے خلاف جاگنا، 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ غیر رمضان میں فرض نماز 2 رکعت فجر کی پڑھنا ہی مشکل ہو رہا تھا، اب سحری کی برکت سے تہجد 8 رکعت ہو رہی ہے، 12 رکعت ہو رہی ہے۔ تو یہ سب جو نظام اللہ نے رکھا ہے اس میں ہماری تربیت ہے، انسان کو انسان بنانے کی محنت ہے کہ مان کر چلنے والا بنے۔ اس واسطے رمضان کو دماغ میں بٹھا لے کہ یہ مجاہدے کا مہینہ ہے، اس میں تکلیف اٹھانا، مشقت برداشت کرنا، یہ راحت حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں راحت طلبی اتنی رہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں اے سی چلتی ہے وہیں جا کے نماز پڑھتے، جس مسجد میں ٹھنڈے کولر رہتے کولر کے سامنے آ کے نماز پڑھنے کے عادی رہتے، کوئی دوسرا آ کے کھڑے ہو گیا تو گھر گھر کے دیکھتے رہتے، میری پراپرٹی پہ آ کے کھڑے ہو گیا بولے ایسا، کولر سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اتنی راحت طلبی اچھی نہیں ہے انسان۔ ایسا بھی انسان تھوڑا بھی مشقت برداشت نہ کرے، یہ انسان کو کبھی بھی تربیت پر نہیں لاتا ہے، وہ فرما بردار بن کے نہیں جی سکتا۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسان کی جان کو، مسلمانوں کی جان کو اور ان کی مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہم بکا ہوا مال ہیں، ہم ہمارے نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جو بولے وہ کرنا ہے۔
ہم اس کے غلام اور نوکر ہیں۔ نوکر کی شان یہ ہے کہ وہ ڈھنگ کی نوکری کرے، غلام کی شان یہ ہے کہ وہ ڈھنگ کی غلامی کرے۔ غلام آقا بننا چاہے، نوکر اونری کرنا چاہے، اسے نکال دیا جائے گا۔ ہمارے لیے موت تک یہی شان ہے کہ ہم سچے غلام بن کر جئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی شان کے ساتھ ساتھ بندہ اور غلام بننا یہ نبی کی شان تھی۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ معراج میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو لے گئی۔ کون مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے جہاں کا سردار، پورے نبیوں کے نبی، انسان اور جنات کے نبی، آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ ایسی پاکیزہ ذات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی جب نسبت آ جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے۔ تو عبدیت میں انسان کی شان ہے۔ رمضان کے مہینے کو مجاہدے کے لیے، مشقت کے لیے انسان تیار کر لے اپنے آپ کو۔ دیکھیے صحابہ نے کیسی مشقت برداشت کی۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر، مدینہ کو آنے کے بعد مکہ سے سب سے پہلی جنگ جو ہوئی مسلمانوں کی، جس میں مسلمان جنگ کے ارادے سے گئے بھی نہیں تھے، نیت ہی نہیں تھی لڑنے کی، لیکن ایسا موقع پیش آ گیا کہ اب لڑنا پڑ رہا ہے۔ تو کتنے صحابہ ہیں؟ 313 صحابہ، ادھر 1000 دشمن، ادھر مسلمانوں کے پاس 313 آدمیوں کے لیے صرف 2 گھوڑے ہیں۔ گھوڑے کا مطلب ہے کہ سواری، گاڑی پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ 313 آدمی ہیں، اور گاڑیاں کتنے ہیں؟ 2 گاڑیاں ہیں، اور 70 اونٹ ہیں۔ 70 اونٹ ہیں، پورے ملائے تو 72 گاڑیاں ہوتے ہیں۔ 313 آدمی ہیں، جنگلوں کا سفر، دھوپ کا سفر، رمضان کا مہینہ، کیا واسطے جانا ہے؟ سسرال میں دعوت کھانے جانا نہیں ہے، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے جانا ہے۔ لیکن 313 صحابہ اس رمضان کے مہینے میں، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی اونٹ پہ چل رہا ہے، باری باری چل رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ صحابہ کے پاس تیر تلوار بھی نہیں ہے ڈھنگ کے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو بھالا نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے۔ ایسی حالت میں جنگ کرنے کے لیے پہنچے دشمن سے، اور وہ بھی اسلام کی پہلی جنگ۔ اب تک اسلام کی طرف سے لڑائی ہوئی نہیں، کیسے لڑنا، کیسے کرنا، کوئی پریکٹس کیے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر رمضان کے مبارک مہینے میں رات بھر اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر تو اسلام کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دے گا، یہ اگر آج نہیں جیتیں گے، فلا تعبد فی الارض ابدا، تو پھر قیامت تک زمین میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ اسلام کی پونجی ہے جو پہلی مرتبہ جنگ کے لیے میدان میں آئی ہے، ان کی حفاظت کر کے ان کو بچا لیا، آگے اسلام آگے ترقی کرے گا، نہیں ہوا تو قیامت تک اسلام نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خوشخبری سنائی، بشارت دی، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اتار دیا۔ جنگ کے میدان میں فرشتوں کو مدد کے لیے اتار دیا۔ کوئی صحابی کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی اور مار دے رہا، وہ آدمی گر کے مر رہا۔ صحابہ کو تعجب ہو رہا، میرے مارنے سے پہلے کون مار دے رہا ہو؟ تو انسان اپنی بس کی محنت کر کے رمضان میں بھوک سے پیدل چلتے ہوئے میدان میں آیا، جو محنت اپنے سے ہو سکتی تھی وہ کیا، اللہ نے اس کی محنت کی لاج رکھی، مدد کے لیے فرشتے آ گئے۔ اس سے سبق کیا ملا؟ ہمیں بھی رمضان میں ہم سے جو محنت ہو سکتی ہے
عبادت کرنے میں، روزے میں، تلاوت میں، اللہ کی فرما برداری میں جو ہو سکتا وہ محنت کر لیں، بعد میں اللہ کی مدد آنی شروع ہو۔ ہم مزے سے رہیں، ہم مدد کے انتظار میں رہیں، کچھ کرنا نہیں چاہیں، یہ بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ پہلے ہمارے کو دکھاؤ کیا پروفٹ ملتا ہے، اس کے بعد ہم انویسٹ کرتے۔ اللہ تعالیٰ بولتے پہلے انویسٹ کرو، اس کے بعد ہم پروفٹ دیتے تمہارے۔ یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ بستی میں جا کے لڑنا ہے، تم داخل ہو بس اللہ تمہاری مدد کرتے۔ تو یہودیاں بولے نہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تم بھی تمہارے اللہ دونوں جا کے لڑو، گاؤں خالی کرو، اس کے بعد ہم حیدرآباد کے نوابہ بن کے آتے۔ یہودیاں بولے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم آؤ اللہ کی مدد رہتی ساتھ میں۔ وہ کیا بولے نہیں پہلے تم گاؤں خالی کرو اس کے بعد آتے ہیں، یہ نواب گیری ہے۔ تو یہودیوں کی عادت ہے یہ، اور مسلمانوں کی عادت ہے کہ حکم پورا کرو۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں جنگ بدر واقع ہوگی۔ اب سوچو جنگ کرنا رمضان میں بھاری ہے یا ٹھنڈے روزے رکھنا بھاری ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ جنگ کرنا آدمی کے لیے بھاری ہے، اور صحابہ وہ کرنے تیار ہیں اور ہم روزے رکھنے تیار نہیں، بہانے بناتے ہیں۔ اسی جنگ میں ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ ابن المحجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنگ کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بولے یا رسول اللہ لڑنے واسطے تلوار ہی نہیں ہے، اب دشمن تلوار لے کے آ رہا مارنے کے لیے، اب ہمارے پاس تلوار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام درخت کی ایک ڈھالی توڑ کر ان کے ہاتھ دیے، یہ ڈھالی سے لڑو۔ اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ یہ ہوا، وہ ڈھالی جب حضرت عکاشہ بن محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی وہ پھینکی ہوئی ڈھالی کیچ کرنے لگے، ان کے ہاتھ میں آنے تک وہ تلوار بن گئی۔ کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ لکڑی تلوار بن گئی، اور اس تلوار سے حضرت عکاشہ نے لڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، نبی کا پورا زمانہ، ابو بکر کا پورا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ، حضرت عثمان کے زمانے تک وہ تلوار چلتی رہی۔ ہر جنگ میں وہی تلوار استعمال کرتے رہے۔ کیا تھی وہ؟ درخت کی ایک ٹہنی جو نبی کے دست مبارک سے تلوار بن گئی۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے آدمی وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی قدرت دکھائیں گے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ، اور مکہ جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رات کی اندھیرے میں ہجرت کرنا پڑا، چھوڑ کے جانا پڑا، وہ مکہ مکرمہ جہاں پر کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ایسے کعبے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فتح کیا، 10,000 کی فوج لے کر کعبۃ اللہ میں جو داخل ہوئے، وہ رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی رمضان کی، مکے میں داخل ہوتے وقت۔ تو مکے میں داخل ہوتے وقت 17 رمضان ہے، تو مدینے سے کب نکلے ہوں گے؟ 1400 سال پہلے۔ بس، ٹرین، فلائٹ، ہوائی جہاز کچھ نہیں، گھوڑوں اور اونٹوں کا سفر، 1 ہفتہ 10 دن پہلے نکلے تو پہنچتے۔ تو 8 یا 10 رمضان کو اللہ کے نبی مدینے سے نکلے، 17 رمضان کو مکے میں پہنچے۔ تو رمضان کے مہینے میں سفر ہو رہا ہے مکہ فتح کرنے کے لیے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ شرک اور بت پرستی مکے سے ختم ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ اور ہندوستان جہاں پر انگریز 100-200 سال تک اپنی مکاری اور چال بازی سے مسلط رہا، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، مدارس بند ہو گئے، علماء شہید ہوئے، 52,500 علماء شہید ہو گئے، 5 لاکھ سے زائد مسلمان مارے گئے، 3 لاکھ سے زائد قرآن مجیدوں کو جلایا گیا، یہ سب بربادی ہوئی۔ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتی تھی وہ سب لوٹ کے لے گیا۔ اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے جتنی محنت کرنی تھی وہ کی،
بالآخر ایک دن وہ بھی آیا جس میں ہندوستان انگریزوں کی مکاری اور ان کی حکومت سے آزاد ہوا، تو رمضان کا مہینہ تھا وہ، ہندوستان رمضان کے مہینے میں آزاد ہوا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ شب قدر تھی جس رات ہندوستان آزاد ہونے کا فیصلہ ہوا، صبح ہونے کے بعد 27واں رمضان ہوتا ہے، تو ہندوستان بھی رمضان کے مہینے میں آزاد ہوا ہے۔ تو اب اس وقت کے مسلمان ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائے نہیں ہوں گے، کیسی کیسی انہوں نے مشقتیں برداشت نہیں کی ہوں گی۔ تو ان 3 باتوں سے اسلام کی پہلی جنگ، مکے کی فتح، اسلام اور ہندوستان سے انگریزوں کی آزادی کا جو مژدہ، یہ سب چیزیں رمضان کے مہینے میں پیش آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جنگیں کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے صرف بھوکا رہنے کے مقابلے میں۔ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے روزہ رکھ لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، جتنا مشکل ان کے لیے رمضان میں جنگ کرنا تھا۔ اس سے آدمی محنت اور مشقت پر آمادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آج کے مجلس میں بولنی ہے وہ یہ ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں انتقال ہونے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو آدمی رمضان میں انتقال ہو جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رمضان میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ سب باتیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن رمضان میں انتقال ہونے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، سب کو اللہ عذاب سے معاف کر دیں گے، عذاب نہیں لیں گے۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ محدثین نے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس میں رمضان میں انتقال ہونے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہو اور جہنم کا عذاب نہ دیا جاتا ہو۔ اور ایسے ہی بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان میں انتقال ہونے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جیسے فتاوی شامی ہے اس میں بھی لکھا ہے، اور ایسے ہی مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک کتاب ہے بیہقی، ایک حدیث کی کتاب کے حوالے سے اس میں لکھا ہے، لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں انتقال ہونے والے کے لیے فضیلت ملے۔ غور کرنا چاہیے کہ انسان کو اگر رمضان کے مہینے میں انتقال ہونے سے فضیلت ملنی ہے، عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ ہونا ہے، تو 4 وجوہات سے انسان عذاب سے بچ سکتا ہے۔ پہلی چیز نیک اعمال، اچھے کام رہیں گے، اچھے اعمال رہیں گے، اللہ عذاب سے بچا لیں گے۔ فرائض کا اہتمام، جیسے حدیث میں آیا ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے، تو عمل اچھا ہونا۔ دوسری چیز ہے ذات بابرکت ہونا، خود انسان کی ذات بابرکت ہے، اللہ ویسی ذات کو عذاب نہیں دیتے، جیسے انبیاء ہیں، اللہ نبیوں کو قبر کا عذاب نہیں دیتے، جہنم کا عذاب نہیں دیتے۔ معصوم بچے ہیں، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جہنم کا عذاب نہیں ہوتا۔ دیوانے ہیں، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ شہید ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو کرونا وائرس میں مرتے ہیں ان کو بھی حدیث کی روشنی میں شہید کہا جاتا ہے، اللہ ان کو بھی شہادت کا ثواب دیتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے، چونکہ جو بیماری میں مرتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں شہید فرمایا ہے۔ تیسری وجہ زمانے کی اور وقت کی عظمت کی وجہ سے، جیسے حدیث میں ہے جو آدمی جمعہ کے دن انتقال ہوگا اللہ اسے قبر کا عذاب نہیں دیتے، جمعہ میں مرنے والے کو اللہ قبر کا عذاب نہیں دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے مکان کی عظمت،
جگہ کی عظمت، جیسے جو آدمی حرم میں مکہ مکرمہ کے حدود میں اور مدینہ منورہ کے حدود میں، حدود حرم میں جو مرتا ہے، اللہ اسے بھی قبر کا عذاب نہیں دیتے۔ اسی واسطے مکے کی موت، مدینے کی موت جو لوگ مانتے ہیں کہ جس کی وہاں پر موت ہوگی اللہ اسے عذاب قبر نہیں دیں گے، قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ 4 وجوہات ہیں جس سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، ذات بابرکت ہونا، ہم نبی ہیں، ہم صحابی ہیں، ولی کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذات بابرکت ہونا، دوسری چیز ہے زمانہ عظمت والا ہونا، یعنی جمعہ کے دن مرنا، تیسری چیز ہے مکے یا مدینے میں مرنا۔ یہ 3 باتیں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں، ہم نبی بن سکتے، صحابی بن سکتے، جمعہ کو ہی مرنا بول کے فکس کر لے کے مرتے، مکے مدینے میں جا کے مرنا بول کے فکس کر لے کے مرتے، یہ ہم سے ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ایک چیز ہم سے ہو سکتی ہے، وہ ہے نیک عمل، اچھے اعمال والا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لینا۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے آدمی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، تو نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ البتہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر من وافق موتہ عند انقضاء رمضان دخل الجنہ، جو آدمی رمضان ختم ہونے پر انتقال ہو جائے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ رمضان پورا روزوں سے گزارے، تراویح سے گزارے، توبہ استغفار کر لے، اب ختم ہوا رمضان اور اس کا انتقال ہوا، تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں گناہوں کی بخشش ہو گئی، معافی ہو گئی، اب یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن رمضان ختم ہونے پہ مرنا، اور یہ حدیث بھی محدثین کے نزدیک درجے کے لحاظ سے ضعیف درجے کی حدیث ہے، اور اس میں رمضان میں نہیں، رمضان ختم ہونے پر مرنے کی فضیلت ہے، اور یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم جان بوجھ کر رمضان ختم ہونے پر مرنا بول کے مر سکتے کیا؟ جینا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، مرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم جینے اور مرنے میں بے بس ہیں، جینے اور مرنے میں ہم بے بس ہیں۔ وہ جب پیدا کیا، پیدا ہوئے، جب مارے گا تب موت آئے گی۔ ہماری بس میں صرف یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ البتہ ایک حدیث ہے جس میں روزے کی حالت میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص روزے دار ہونے کی حالت میں انتقال ہو جائے، اللہ اس پر اتنا احسان اور اتنا کرم کریں گے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں روزوں کا ثواب لکھتے جائیں گے۔ قیامت تک نامہ اعمال میں اس کے روزوں کا ثواب لکھتے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من مات صائما اوجب اللہ لہ الصیام الی یوم القیامہ۔ یہ حدیث ہے مسند الفردوس کی، حافظ ابن حجر اور دیگر محدثین نے اس میں ایک راوی ہے، اس کو متروک کہا ہے، ضعیف درجے کی روایت ہے، لیکن اس درجے ضعیف نہیں ہے کہ فضائل میں نہ بولی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا روزے کی حالت میں جو آدمی انتقال ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے موت تک، قیامت تک روزوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی غور کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، روزہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس واسطے ہمارے اختیار میں جو ہے وہ کرے کہ ہم روزے رکھیں۔ موت جب آنی ہو تو روزے کی حالت میں آئے گی، موت جب آنی ہو تو روزے کی حالت میں آئے گی۔ ہمارے اختیار میں روزے رکھنا ہے، ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ان کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، آپ کا انتقال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، ان کا انتقال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ ایسے ہی حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کا انتقال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کا انتقال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ تو رمضان کے مہینے میں انتقال ہونا فضیلت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں موت آئے تو اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ قیامت تک روزوں کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ رمضان سے متعلق ایک ضروری چیز ہم لوگوں کو سمجھنا یہ ہے، افطاری کے سلسلے میں اور سحری کے سلسلے میں جو قابل اصلاح پہلو ہیں اسے آگے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات رمضان میں چلتی ہے لوگوں میں، حلیم کھانے کا تو رواج ہے، شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جہاں پر حلیم یا حریص نہ آتی ہو الا ماشاء اللہ، یا ہر دوسرے تیسرے دن کھاتے ہیں۔ حیدرآباد حلیم سے ہی مشہور ہے، اور رمضان یہ حلیم کی عید سے مشہور ہے، لوگ اس کو حلیم کی عید سمجھتے ہیں، گلی گلی حلیم کی بھٹیاں لگ جاتے ہیں۔ حلیم کو حلیم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے حلیم کو حلیم کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے، حلیم اللہ کا نام ہے، اور ہم کھانے کی ڈش کو بھی حلیم کہتے ہیں۔ تو حلیم کو حلیم کہنے میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی، جیسے بھئی حلیم اچھی نہیں ہے، حلیم خراب ہے، تو کیا مطلب؟ حلیم جو اللہ کا نام ہے تو اللہ اچھے نہیں ہیں، اللہ خراب ہیں، نعوذ باللہ ایسا بولے جیسا مطلب ہوتا۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلیم کو حلیم نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ حلیم کو حلیم بولنا جائز ہے، حلیم کو حلیم بولنا جائز ہے، اس سے اللہ کے نام کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اللہ کا نام الحلیم عربی لفظ ہے، حلیم نہیں ہے، عربی میں الحلیم اللہ کا نام ہے، اردو میں حلیم کھانے کی ڈش کو بولتے ہیں، اور لغت میں ہے کہ انسان ایک لفظ ایک معنی کے لیے رکھا، وہی لفظ دوسرے معنی کے لیے رکھا، تو جب بولتے ہیں تو اس ٹائم پہ آدمی آگے پیچھے سے سمجھ جاتا کہ یہ لفظ جب بول رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، یہ اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ وکیل کا لفظ ہے، وکیل کا لفظ ہے، آپ عدالت میں گئے، آپ کے وکیل کون ہیں بھائی؟ تو اب کون مراد ہے وکیل سے؟ ایک انسان مراد ہے جو ایڈوکیٹ ہوتا ہے، لا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے۔ وکیل کا لفظ اللہ کا نام بھی ہے، ہم ذکر میں نہیں بولتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو یہاں وکیل کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اب وہاں عدالت میں اگر جائیں گے وکیل بولے تو اللہ کو بلا لے کے آتے، یہ وکیل سب ایسے رہتے، یہ وکیلاں لوٹ کے کھاتے، وکیل سب ایسے کرتے، تو کون مراد ہوتے؟ اللہ مراد ہوتے۔ یہ کالے کوٹ والا انسان مراد ہوتا، اللہ مراد نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں باقی، کھانا کتنا باقی ہے، ٹائم کتنا باقی ہے، تو کیا مراد ہے؟ باقی وہ لفظ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، کھانے کے ساتھ جوڑے ہیں۔ باقی اللہ کا نام بھی ہے، لیکن وہاں اللہ مراد نہیں ہوتے۔ ایسے ہی وارث، جو انتقال ہو جاتا ہے اس کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں اسے وارث بولتے ہیں، ان کے ورثہ کون ہے، وارث کون ہے؟ تو وارث اس ٹائم پہ انسان مراد ہوتا ہے جو مرنے والے کی اولاد ہے، اور وارث اللہ کا نام بھی ہے۔ تو ایسے بہت سے الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نام کو انسان دوسرے معنوں میں استعمال کرتا ہے، اور یہ استعمال کرنا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، انسان کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی بدتمیز بے ادب قسم کا انسان حلیم بول کر اللہ کی شان میں بدتمیزی کرنا چاہ رہا ہے، اس کی نیت وہی ہے، تو پھر ناجائز نہیں بلکہ کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تم اللہ کے نام کی بے ادبی کرنا چاہ رہے ہو۔
اور نیت ہماری کھانے کی ڈش بولنا چاہ رہے ہیں تو ایسے ٹائم پہ کوئی گناہ کی اور بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز، رمضان کے مہینے میں چوتھی بات جو بولنی ہے، بہت سے گاؤں دیہات میں قوالی کا رواج رہتا ہے۔ سحری میں قوالی لگا دیتے، افطاری میں لگا دیتے، دن میں دکانوں میں بیٹھ کے قوالی لگاتے رہتے۔ 11 مہینے جو لوگ گانے سننے کے عادی رہتے ان کو سنے بغیر چین نہیں آتا۔ جیسے بعض لوگوں کو واش روم میں گئے جانے کے بعد جب تک دم نہیں مارتے اس وقت تک ان لوڈنگ نہیں ہوتی۔ ادھر سے اوپر سے دم لیں گے، نیچے سے دم دم کریں گے تو ہی ہوگا۔ عادت ہوتی بعض لوگوں کی واش روم خراب کرنے کی، وہاں لکھا رہتا ہے بھائی یہاں نکو تھوکو، یہاں نکو لکھو، بولے تو بھی زبردستی سے جو نکو کرو بولتے ویسے کرنے کی عادت رہتی۔ تو جنہیں 11 مہینے سننے کی عادت ہے گانے، اب وہ 1 مہینہ سنے بغیر رہے بولے تو نہیں ہوتا، تو اب وہ گانے کی جگہ پر قوالی لگا لیتے اور سمجھتے کہ بھئی ہم گناہ تو نہیں کر رہے۔ قوالی میں نبیوں کے قصے رہتے، صحابہ کے قصے رہتے، ولیوں کے قصے رہتے، تو اچھی چیزیں سن رہے نا، ایسا ان کے دماغ میں رہتا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے گانے سننے کا جو گناہ ہے وہی گناہ قوالی سننے کا گناہ، بلکہ قوالی سننے کا گناہ گانے سننے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ گانے کو انسان گناہ سمجھتا ہے اور اندر سے شرمندہ رہتا کہ میں جو سن رہا ہوں غلط ہے۔ کوئی دیندار شریف نمازی آدمی آیا فوراً بند کر دیتا، کیوں؟ میں غلط کر رہا ہوں بول کے۔ قوالی کو انسان گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض لوگ قوالی کو نیکی اور عبادت سمجھتے۔ رمضان کے مہینے میں قوالی چلے تو ثواب ملتا سمجھتے، قوالی سن کے لوگوں کو ہدایت ملتی سمجھتے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا ہی بڑا گناہ تھا، گناہ کو عبادت سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کو عبادت سمجھ جانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک سمجھانے کے لیے واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک نوکر بادشاہ کے محل میں حمام میں کوئی عورت کپڑے بدلنے یا نہانے کے لیے چلی گئی تو نوکر بھی اس حمام میں لیڈیز ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بدتمیزی ہے، ناجائز ہے۔ جب وہ عورت چیخی آواز کی، یہ ڈر کے باہر آ گیا، بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ اب جب بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے تم کیوں کرے ایسا، تو اب ایسے موقع پر وہ جو حمام میں گئی عورت ہے وہ کوئی بھی عورت ہو سکتی، کسی بھی غیر محرم کی موجودگی میں حمام میں اس طرح جانا گناہ ہے۔ اس غلام اور نوکر کا جواب بادشاہ کو یہ تھا، نہیں جہاں پناہ میں سمجھا آپ کی بیٹی ہے وہ، میں سمجھا آپ کی بیٹی ہے وہ، کوئی باہر کی عورت ہے تو ہی جانا بڑا جرم ہے، اور اوپر سے تم بادشاہ کچھ کیا بول رہے، تمہاری بیٹی ہے سمجھ کے گھس گیا تھا میں بول۔ یہ بادشاہ کو اور غصہ دلانے والی بات ہے۔ تو ایسے ہی گناہ کو گناہ بولنے کے بجائے گناہ کو عبادت سمجھ جانا، حرام کو حلال سمجھ جانا، یہ اللہ کو اور غصہ دلانے والی بات ہے۔ اس واسطے رمضان کے مہینے میں قوالی سننا فون کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے ناجائز اور حرام ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے بعض نوجوانوں میں روزے کا مذاق اڑانے کی عادت ہے۔ روزے کا مذاق اڑانا، جیسے بہت سے واٹس ایپوں پر میسیج لکھتے ہیں، جیسے ایک واٹس ایپ کے میسیج میں تھا، شیر ہے سامنے ہرن کا بچہ ہے، شیر اس ہرن کے بچے پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا بیٹا آج روزے سے ہوں بول کے چھوڑ دے رہا ہوں تیرے کو بول کے لکھا ہوا ہے۔ شیر ہرن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا، نیچے لکھے ہیں روزے سے ہوں بول کے چھوڑ دے رہا ہوں۔ شیر
اور ہرن، ان کے لیے کون سی شریعت میں روزہ ہے؟ ان کے لیے کون سی شریعت میں روزہ ہے؟ اور کون سا شعر جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ اس طرح کی تصویر بنانا اور نیچے لکھنا یہ روزے کی توہین ہے، روزے کی بے ادبی ہے۔ ایسے ہی بعض میسیجوں میں لکھا تھا کہ رات کو چاند نظر آیا، دن میں تارے نظر آ رہے۔ زیادہ مشکل ہو گئی تو بولتے نا دن میں تارے نظر آ جاتے وہ، تو روزے کے مشکل اور بھاری ہونے کو بتانے کے لیے بول رہے رات کو چاند نظر آیا، دن میں تارے نظر آ رہے۔ یہ روزے کے مشکل ہونے کو بتانے کے لیے بولنا روزے کی بے ادبی ہے۔ ایسے ہی ایک میسیج میں لکھا تھا بھائی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، ٹائم ہوا نہیں ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی بول رہا بھائی دیکھو سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، لگ رہا یہ ہماری جان لے کے ڈوبتا، روزے کے بھاری ہونے کو بتانے کے لیے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے رمضان کے مذاق میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ڈیوٹی میں چھٹی رہتی ہے سنڈے کی، یہ روزوں میں کون سے دن چھٹی رہتی؟ یعنی پورے ہفتے روزے رکھنا چاہیے، کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں ملتی کیا اسے؟ اس طرح کا میسیج آگے بڑھاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اور بھی حد کر دی، بدتمیزی کر دی کہ روزے کے مذاق میں ایک دعا ہی لوگوں نے لکھی، جیسے الکباب الکچر، سموسا الچٹنی، ان چپس الپزا، پانی پانی تیری مہربانی، روزے کی مشکل کو بتانے کے لیے۔ اس طرح کے میسیجز واٹس ایپوں پہ فارورڈ کرنے سے مسلمان نوجوان خاص طور سے سمجھنا چاہیے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم خود اپنے مذہب کی بے ادبی توہین کریں گے تو اگر کوئی غیر مسلم وہ اگر ہمارے نبی کی اسلام کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ مجرم کیوں ہے اور ہم قصوروار کیوں نہیں ہیں؟ ہم مسلمان اسلام جانتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، پھر بھی ہم مذہب کی توہین بے ادبی کر رہے، گستاخی کر رہے۔ ہماری ذمہ داری تو تھی کہ ہم روزے کے فائدے بتاتے، روزوں کی اسلام کی طرف غیروں کی دعوت دیتے، اسلام کی اچھائیاں بتاتے، اس کے بجائے ہم اسلام کا مذاق اڑانا خود مسلمان کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی ہندو نبی کی گستاخی کر رہا، نبی کی شان میں بدتمیزی کر رہا، ہر آئے دن 2 مہینے 6 مہینے میں کوئی نہ کوئی کتا اٹھتا، وہ نبی کی شان میں بھونکتے رہتا، کتے گلیوں میں پھرتے رہتے۔ آج تک کوئی کتا بھونکنا چھوڑا کیا؟ دکھا دو دنیا میں کوئی کتا بھونکنا چھوڑ دے کہ میاؤں میاؤں بولنا شروع کرا بول۔ جو بھی نبی کی شان میں بدتمیزی کرے گا وہ گلی کا کتا ہے، بھونک رہا ہو، اور کتے کی کا جو علاج ہے، کتے کی جو موت ہے وہ اسی طریقے سے مرے گا۔ اور زمانے میں ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کرا، وہ کتے سے بھی بدتر موت مراسو ہے۔ اس کا ہمارے کو ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان خود اسلام کی جو بے ادبی اور توہین گستاخی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ہمیں اسلام کی خوبیاں بتانے کے بجائے اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کی شان میں بدتمیزی بے ادبی والے جملے بولنا، یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ یہ روزہ رکھو نہ رکھو یہ الگ بات ہے، لیکن روزے کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ روزہ نہیں رکھا حرام کا گناہ ہوتا، لیکن روزے کا مذاق اڑایا تو اسلام سے ہی باہر نکل جاتا۔ اس واسطے کوئی ایسا میسیج جو روزے کا مذاق، تراویح کا مذاق یا کسی اسلام کے مذاق پر کوئی بات ہو تو ہرگز اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اختلافات میں پڑھنا، یہ رمضان سے متعلق ایک آخری مسئلہ ہے۔ عام طور سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ سب سے پہلے مسجدوں میں، کمیٹیوں کے بھی جھگڑے ہوتے، کہیں نئے لوگ جو 12 مہینے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھے رہتے،
اب وہ مسجد کے واش روم بھی دیکھنے آ جاتے، جو مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھے رہتے وہ مسجد کا واش روم بھی دیکھنے آ جاتے، ایک ایک کاڑی دیکھتے، ایک ایک سب دیکھتے، وہ اوپر جالا دیکھتے، کچھ تو بھی انگلیاں کرتے کرتے مؤذن صاحب سے لڑ لیتے، فلاں صاحب سے لڑ لیتے، فلاں سے چھیڑ لیتے، کچھ نہ کچھ شیطان جو ہے بھڑکاتے رہتا، یہ فین چل رہا، وہ لائٹ چل رہی، کتنا ویسٹ ہو رہا، کمیٹی کیا کر رہی، وہ لوگ کیا کر رہے، سب بات کرتے رہے، سب مار کے کھا رہے، کچھ حساب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ سب باتیں بول کر انسان اپنے روزے کو غارت کر لیتا، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملتا روزے کا۔ اگر کوئی چیز غلط دکھ رہی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ صاف کر دیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ پنکھا چل رہا ہے، آپ پوچھ کر بند کر دیے، گناہ ہو جائے گا؟ کوئی ویسٹ ہو رہا سامان، آپ اسے صحیح جگہ رکھ دیے، منہ بند کر لیے، کچھ نہیں بولے، کام کر دیے، گناہ ہو جائے گا؟ لیکن کرنے تیار نہیں، بولنے کے لیے تیار ہیں، پھینکنے کے لیے تیار ہیں، چھیڑنے کے لیے تیار ہیں، کمیٹیوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کمیٹی بدلو، وہ کمیٹی کو لاؤ، یہ ممبر کو ہٹاؤ، وہ ممبر کو لاؤ، یہ جھگڑے رمضان کے مہینے میں۔ دوسرے جھگڑے مسجدوں میں، مسلکی جھگڑے، ادھر اہل حدیث بھائی شروع ہو جاتے، ادھر بریلوی بھائی شروع ہو جاتے، ادھر دوسرے لوگ شروع ہو جاتے، اپنے اپنے مسلک پر دلائل دیتے رہتے، ان کو غلط، ان کو غلط، ان کو غلط بولتے رہتے۔ دنیا میں آج تک کوئی مسلک ختم نہیں ہوا، جو شروع ہو گئے اخلاص سے وہ چل رہے ہیں، کتنا بھی لڑ لو ختم نہیں ہوں گے۔ تم صحیح راستے پہ، تم کو سمجھ میں آ رہا چلو، لیکن دوسروں کو برا بھلا مت کرو۔ آپ بریلوی مسلک کے ہیں، صحیح سمجھ میں آ رہا آپ چلیے، اس کو فالو کیجیے۔ آپ اہل حدیث مسلک کے ہیں، صحیح سمجھ میں آ رہا آپ اس کو فالو کیجیے۔ آپ دوسرے دیوبندی مسلک کے ہیں، اس کو صحیح سمجھ میں آ رہا، ہم دیوبندی مسلک کے ہیں، مجھے یہ صحیح سمجھ میں آتا ہے، میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور موت تک فالو کروں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے، میں اسے صحیح سمجھتا ہوں۔ لیکن سب کی ذمہ داری ہے وہ ایک دعا کرتا رہے کہ اللہ جو مذہب اور مسلک تیرے نزدیک صحیح ہے، موت سے پہلے پہلے وہ مسلک مجھے دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ اللہ سے مانگتے رہو، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ رمضان کے مہینے میں مسلکی جھگڑے شروع ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو دلائل کی روشنی میں بول کر لوگوں کا دماغ خراب کر دیتے رہتے۔ ایک مثال کے طور پہ 11 مہینے وہ آدمی فرض نماز نہیں پڑھا، رمضان کے مہینے میں فرض کو آ رہا ہے، تراویح پڑھنے آ رہا ہے، اب وہ تراویح پڑھنے آنے والے بندے کو پکڑ کے تم کتنے رکعت پڑھ رہے؟ 20 رکعت پڑھ رہے۔ ارے 20 رکعت ہے نہیں شریعت میں، 8 رکعت ہی 6، 20 کے کیوں پڑھ رہے تم؟ انہیں 20 پڑھ لیا تو کیا زنا کیا، 20 پڑھ لیا تو شراب پیا، اس کا دماغ یہ بول کر خراب کرنا یہ احمق اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ نہ 8 پڑھ رہا، نہ 20 پڑھ رہا، نہ فرض پڑھ رہا، اس کو جا کے پکڑ کے تو 2 پڑھتا، 8 پڑھتا، 20 پڑھتا، کچھ تو بھی پڑھ، یہ محنت کرنا تھا۔ یا جو آیا بیچارہ پڑھنے کے لیے، اس کو پکڑ کے تم اتنے کئی کو پڑھ رہے، اتنے کئی کو پڑھ رہے، یہ عقل مندی ہے؟ ایک بیچارہ نماز کو 12 مہینے نہیں آیا، رمضان کے مہینے میں آیا، وہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے تم رفع دین نہیں کرتے، آمین زور سے نہیں بولتے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ آمین زور سے نہیں، رفع دین نہیں، نماز کچھ نہیں آ رہا ہے، وہ بندے کو پکڑ کے لاؤ۔ جو محنت بیچارے ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، بندے بندے سے ملتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نماز کے لیے لاتے ہیں، وہ محنت جو بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی ہے، تم رمضان کے مہینے میں کم از کم وہ محنت کرتے۔ وہ کرنے کے بجائے جو بندہ آیا ہے نماز کو، وہ کیسی بھی پڑھ رہا ہے، اس کو چھیڑ کے اس کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں دوسری جھگڑے کی مسلکی جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی فوج، تابعین کی فوج لے کر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے گئے۔ لڑنے کے لیے جب جاتے ہیں، اسلام کا اصول کیا ہے؟ جس سے بھی لڑنے جاتے ہیں پہلے اسے انفارم کر دیں گے کہ بھئی ہم لڑنے آ رہے ہیں،
مقصد ہمارا لڑنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اسلام، اسلام کو پھیلنے دو، رکاوٹ مت بنو، تم ہمارے راستے میں آڑے مت آؤ، تمہارا کام تم کرو، ہمارے راستے میں آڑے مت آؤ، تم اسلام قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ، ہم تم بھائی بھائی کی طرح جئیں گے، ہمارے اور تمہارے میں کوئی ذات پات کا فرق نہیں رہے گا، کوئی دماغ سر سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا، کوئی چھوت ہے اچھوت ہے شودر ہے وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اسلام لا لیے، ہم تمہاری کو بیٹی دیتے، تمہارے سے رشتہ کر لیتے، ہم سب برابر ہیں، یہ خاندانی اونچ نیچ نہیں رہے گی، وہ مقام تم ہمارے امیر بھی بن سکتے، تم ہمارے بادشاہ بھی بن سکتے، یہ مقام تم کو ملتا۔ نہیں لاتے تو پھر ٹیکس دو، جزیہ دو، یہاں پر وہ بھی نہیں کرتے تو پھر لڑیں گے دونوں، جو جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا، آمنے سامنے فیس ٹو فیس جنگ ہوگی۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا جو پہلے سے تھا، لیکن آج مسلمانوں میں جہاد کا یا جنگ کا کوئی حکم شریعت کی طرف سے موجودہ حالات میں نہیں ہے۔ بھئی اتنے ہندو ہیں، فلاں ہے، نکلو مارو فلاں کرو، کوئی اسلام نہیں بولتا، اور نہ کوئی قرآن بولتا، نہ کوئی عالم دین بولتا ہے۔ لو جہاد کے نام پر یہ پاگل لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام میں نہ لو ہے نہ جہاد ہے، جو اس طرح کا جو یہ بول کر بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام کا جہاد الگ ہے، لو جہاد کے نام پر جو بات بولی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، جس کی حقیقت لوگوں کو ڈرا کر اسلام سے وحشت دلانا مقصود ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں سے جب لڑنے کے لیے گئے، جس شہر سے کے لوگوں سے لڑنے جانا تھا، وہاں کے شہر کے لوگ شہر کی باؤنڈری پر وہاں کی ملٹری فوج کھڑے ہو کر آنے والے فوجیوں سے لڑنے کے بجائے پورا شہر خالی ہے، باؤنڈری پوری خالی ہے، شہر میں داخل ہو گئی فوج اسلام کی۔ دیکھے تو کوئی نوجوان نہیں دکھ رہا، کوئی فوجی نہیں دکھ رہا، بچے عورتیں بوڑھے لوگ رہ گئے۔ پوچھے بھئی کہاں ہیں سب لوگ؟ وہ گاؤں کے ایک کونے میں، جیسے پنچایت کی جگہ رہتی ہے گاؤں میں جہاں پر لوگ بیٹھ کے پنچایت کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے 2 عیسائی پادری آئے ہیں، پورا گاؤں وہاں پر جمع ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ بولے مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرہ کیا مطلب؟ 2 عیسائی پادری جو آئے ہیں، ایک عیسائی ادھر ہے ایک عیسائی ادھر ہے، پورے گاؤں کے لوگ آدھے آدھے بڑھ گئے، یہ عیسائی کی طرف دوسرے یہ عیسائی کی طرف۔ اب وہاں پر مقابلہ چل رہا ہے، کیا بات پہ مقابلہ چل رہا ہے؟ ایک عیسائی بول رہا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم کنواری تھی، ان کا کنوارا پن ختم نہیں ہوا، ایک عیسائی بول رہا۔ دوسرا عیسائی بول رہا نہیں، حضرت مریم کی ڈلیوری ہونے کے بعد حضرت مریم کا کنوارا پن ختم ہو گیا۔ کنوارا پن سمجھ رہے؟ کوئی شادی شدہ لڑکی غیر شادی شدہ لڑکی دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو کنوارا پن ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک عیسائی بول رہا، پادری بول رہا ختم ہو گیا، دوسرا بول رہا ختم نہیں ہوا۔ یہ ٹاپک۔ دوسری ٹاپک کیا چل رہی ہے کہ ایک عیسائی بول رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے، دوسرا عیسائی بول رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ اب 2 ہو گئے نا، یہ 2 گروپ بن گئے، اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، گاؤں کے لوگ سب ان کی طرف ہو گئے، ایک گاؤں کی ایک جماعت ایک طرف، دوسری جماعت دوسری طرف۔ کون سے موقع پر لڑ رہے یہ لوگ؟ بھئی ان کی آپس کے عیسائیوں کا کی جو جھگڑا چل رہا ہے کس موقع پہ چل رہا ہے؟ اسلام کی فوج جو ان کے دشمن کہلاتے ہیں لڑنے کے لیے گاؤں میں آ رہے ہیں، ایسے ٹائم پہ یہ عیسائی آپس میں کون سی بات پہ لڑ رہے ہیں؟ بھئی ٹاپک کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے ٹاپک کیا ہے؟ حضرت مریم کا کنوارا پن تھا نہیں تھا، کیا لینا دینا اس سے تمہارے کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا نہیں پاک تھا، کیا لینا دینا؟ پینا ہے تمہارے کو، نہیں نہانا ہے اس سے، کیا کرنا ہے تمہارے کو؟ کہیں کو لڑ رہے اس بات میں؟ لیکن عیسائی لوگ اس وقت آپس میں یہ 2 مسئلوں پہ لڑ رہے تھے،
جبکہ دشمن ان سے لڑنے کے لیے شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ بات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ ہنسنے لگے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں، جان جانے کا ٹائم ہے، ایسے ٹائم پہ کیا مسئلے میں پڑے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب اپنے ساتھیوں کا ہنسنا دیکھے تو غصے میں آ گئے، ڈانٹ کر بولے اور یہ کہنے لگے کہ تمہیں ہنسنا آتا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ عیسائی لوگ ایسے جنگ کے موقع پر فالتو باتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، کہیں وہ دن ہمارے مسلمانوں کو دیکھنا نہ پڑے کہ دشمن انہیں مارنے کے پیچھے تلا ہو اور یہ لوگ آپس میں مسلکی جھگڑوں میں پڑے ہو۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، NRC CA فلاں فلاں دوسرے جتنے بھی مسئلے، موب لنچنگ، وہ گو ماتا فلاں بیف کا، یہ سب مسئلوں پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے جا رہے ہیں۔ ادھر مسلمان تو یہ مسلک کا، میں یہ مسلک کا، تو وہ مسجد کا، میں یہ مسجد کا، آپس کے جھگڑوں میں ہے، جبکہ دشمن پوروں کو ختم کرنے کی فکر میں ہے۔ تو تاریخ میں جو وہ بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمائی تھی، آج آنکھوں سے دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو اس واسطے رمضان کے مبارک مہینے میں مسلکی جھگڑوں میں نہ پڑے، اپنے مسلک کی تبلیغ نہ کرے، مسلک کو پھیلانے کے لیے اپنے چیلے چپیٹے کو زمین میں نہ پھیلائے، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یہ اسلامی کام نہیں ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو جھگڑوں سے دور رکھے، میاں بیوی سے جھگڑا، روزے سے ہیں، بھوک میں ہیں، غصے میں آئے، بیوی سے لڑ لیے۔ ابھی مسجد کو آ رہا تھا، آنے سے پہلے ایک مول صاحب ملے اور وہ یہ پوچھنے لگے کہ ایک صاحب ابھی 2 دن پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاق بول دیے، غصے میں آ کے 3 طلاق بول دیے۔ اب اس کے بعد 3 طلاق بول دینے کے بعد جامعہ نظامیہ گئے، وہاں سے فتویٰ لائے، فتویٰ ہے، ہو گئی طلاق۔ اب پھر اس کے بعد ادھر اہل حدیث بھائیوں کے پاس گئے، انہوں بولے نہیں ہوئی طلاق۔ اب پھر ادھر ایک دوسرے مول صاحب کے پاس آئے اور انہوں بولے کہ اب کیا کرنا، میرے کو میری بیوی ہونا، میں نہیں چھوڑتا۔ اب دیکھیے، ایک ہے ہاتھ کاٹ لے کے آنا، دوسرا ہے گلہ کاٹ لے کے آنا۔ مول صاحبوں کے پاس ہاتھ کاٹ لے کے آئے تو کچھ تو بھی آئنمنٹ دیتے، گلہ کاٹ لے کے آئے تو کفن دیتے، آئنمنٹ نہیں دیتے۔ گلہ کاٹ لے کے آئے تو کفن دیتے، جا کے دفن ہو جاؤ۔ یہ ایک بار 3 طلاق دے دینا، یہ گلہ کاٹ لے کے آئے جیسا ہے، آپ نہیں جوڑ سکتے۔ ہاتھ کاٹ لے کے آئے، پیر کاٹ لے کے آئے، انگلی کاٹ لے کے آئے تو کچھ تو بھی کرتے۔ گلے کاٹ لے کے آ کے جوڑو جوڑو بولے تو کیا حضرت عیسیٰ ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ بول کے کھڑا کر دینے واسطے؟ نہیں، ہو جاتا جاؤ، چل جاتا جاؤ بول کے بھیجنے واسطے؟ بولنے سے پہلے آدمی کو عقل ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ نہیں صاحب، وہ غصے میں تھا اس واسطے بول دیا۔ غصے میں تھا تو جا کے سر لے کے دیوار کو مار لینا تھا، غصے میں تھے تو چاقو لے کے کاٹ لینا تھا اپنے آپ کو۔ دوسرے کام نہیں کرے غصے میں، یہ کام نہیں کرے غصے میں، تو مطلب ہے کہ غصہ اتنا نہیں تھا۔ ان کنٹرول ہو جاتے تو کچھ اور کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو نہیں، جیسا جا کے کون تو بھی گلی میں جانے والی کو بولنا تھا 3 طلاق بول کے، ان کنٹرول ہو گئے تھے تو اپنی بیوی کچھ کہیں کو بولے، سسرے صاحب کو جا کے بولنا تھا، پہلوان سالے صاحب کو بولنا تھا جا کے۔ پتہ چلا کہ اتنے غصے میں نہیں تھے آپ، اتنا ان کنٹرول نہیں تھے آپ، دماغ تھا اپنی جگہ پر، تبھی اپنی بیوی کچھ بولے۔ اب غصے میں تھے تو دوسرے لفظ بولنا تھا، طلاق کچھ کہیں بولے، میں کنٹرول میں نہیں تھا، میں میرے قابو میں نہیں تھا، میں کیا بول رہا ہوں میرے کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، کیا بول رہا ہوں معلوم نہیں تھا، تو طلاق کا لفظ کہیں کو بولے، میری جان، میری محبوبہ، میں تجھ پہ فدا ہوں، ایسا بولنا تھا، دوسرے لفظ بولنا تھا، یہ کہیں کو بولے۔ پتہ چلا کہ آپ اتنے ان کنٹرول نہیں تھے، آپ کیا بول رہے، کس کو بول رہے، یہ معلوم تھا آپ کو۔ تو روزے کی حالت میں غصے کو قابو میں کرنا، کیا بول رہے ہیں سوچ کے بولنا۔ نکاح زبان سے شروع ہوتا، زبان پہ ختم ہوتا۔ کیا بولتے نکاح کے ٹائم پہ؟ قاضی صاحب قبول کیا کیا پوچھتے؟ الحمدللہ قبول کیا بول کے شرماتے شرماتے بولتے۔
وہاں سے میاں بیوی کا رشتہ شروع ہو گیا، میاں بیوی بن گئے، کس پر؟ قبول کیا پر، زبانی بول بس۔ اب ختم بھی ہوتا طلاق کے لفظ پر، زبان پر ختم ہوتا۔ بندوق سے نکلی گولی، زبان سے نکلی بولی، واپس نہیں آتی، یاد رکھ لو۔ بندوق سے نکلی گولی، زبان سے نکلی بولی، واپس نہیں آتی۔ اس واسطے بندوق چلانے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے سوچ لینا کدھر جا رہی گولی کو، غلط جگہ چلی گئی کیس ہو جاتا۔ تو رمضان کے مہینے میں صبر سے کام لینا، غصے میں نہیں آنا، لڑائی جھگڑے میں نہیں آنا۔ بیوی بیچاری ہماری خدمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، ہمارے برابر روزہ رکھتی ہے، رات میں دیر سے سوتی، جلدی اٹھتی ہے، تراویح پڑھ لے کے جاتے، آرام سے سو جاتے۔ وہ بیچاری برتن دھو کے، کھانا بنا کے، سحری کے لیے پھر سالن بنا کے دیر سے سوتی، اور پہلے اٹھ جا کے تھوڑا بہت بنانا رہتا، دسترخوان بچھا کے، پلیٹ رکھ کے، سب تیار ہو کے دسترخوان بچھ گیا تو پھر اٹھاتے اٹھاتے یہ بیل کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ اجی اٹھو جی اٹھو جی اٹھو جی، ٹائم ہو رہا بول کے بیچاری پکارتی رہتی۔ اب بیل مسل کے سوتا رہتا، اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اب پھر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہے تو اٹھ کے برش کر لے کے، گنگدو کا بیل بولتے نا، گلیوں میں کھاتے چرتے پھرتے رہتا، اب کسی کا نہیں رہتا ہو، یہ دکان میں ایک موز کھا لیا، وہاں سے کھا لیا، وہاں سے کھا لیا، مست مزے میں رہتا، آ کے بیٹھ کے ٹکا کے کھا لے کے، ہاتھ بھی نہیں دھوتا، بھینس پڑے پڑے لیٹ جاتا۔ بعض تو فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب بیچاری پھر پورا دسترخوان اٹھانا، برتن دھونا، سب کچن صاف کرنا، پھر اس کے بعد سب کے برابر روزہ بھی رہنا۔ ایسی بیوی پر ہم ہاتھ اٹھا رہے، غصہ کر رہے، ڈانٹ رہے، تو کتنا ظالم شوہر ہوگا وہ، جو اپنے سامنے موجود انسان کی، اپنی خاص بیوی کی محنت کو نہیں دیکھ رہا اور نہیں سمجھ رہا ہو۔ ہوٹل پہ سموسے لینے گئے، حلیم لینے گئے، وہاں پر آپ کو تھوڑا رش لگا ہوا ہے، ایسے ٹائم پہ وہ ہوٹل والا سائڈ سے جلدی آپ کو حلیم دے دیا، جلدی سموسے دے دیا، خوشی میں شکریہ صاحب بولتے ہو۔ آپ کا سالہ تھا انہیں، آپ کے داماد تھے انہوں، رش میں تھوڑا جلدی حلیم دے دیے، سموسے دے دیے تو شکریہ صاحب بول رہے۔ پورا دن ٹائم پہ آپ کو کھانا دے رہی، سحری میں، افطاری میں، اس کو کبھی شکریہ بولے، اس کو کبھی مسکرا کے بات کرے؟ تو کتنا انسان ظالم بنتے جا رہا ہے اپنے ہی خاندان پر، اپنے ہی بیوی پر۔ اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے نیک ہونے کی سرٹیفکیٹ تمہارے داڑھیوں کو، کرتے پیجاموں کو، ٹوپیوں کو دیکھ کے نہیں دیے، تمہارے بزنس کو دیکھ کے نہیں دیے، تمہارے محلوں کو دیکھ کے نہیں دیے، تمہارے نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی یہ دیے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا رہتے، وہ اللہ کے نبی کے نزدیک بھی اتنا اچھا ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر محبوب اور اچھے بننا چاہتے ہو، اپنی بیویوں کے نزدیک اچھے رہو پہلے، تب جا کے نبی کے نزدیک اچھے بنتے۔ بیویوں پہ ظلم کرنے والا شوہر کبھی بھی وہ نبی کے نزدیک، ہمارے نبی کی نظر میں اچھا نہیں بن سکتا۔ تو روزوں کی حالت میں آدمی صبر سے کام لے۔ ایک مسئلہ رمضان کی سحری افطاری، سحری سے متعلق مسئلہ یہ ہے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اور تقریباً 80% مسلمان اس میں غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے روزے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ سحری کا وقت جہاں ختم ہوتا، وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا۔ مثلا سمجھو 4:40 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا، 4:41 پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ 1 منٹ کا فرق بھی سحری کے اور فجر کے درمیان میں خالی نہیں ہے۔ جیسے عصر کا ٹائم ختم ہوتے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا، ظہر کا ٹائم ختم ہوتے ہی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا، 1 منٹ بھی درمیان میں خالی نہیں ہے۔ فجر کا ٹائم ختم ہوتے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوتا کیا؟ بھئی فجر کا ٹائم ختم ہوتے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا۔ آپ لوگ سن رہے یا سو رہے؟
سن رہے نا؟ خالی آنکھیں کھلے ہے، بعض لوگ سوتے سوتے بھی آنکھیں کھلے رہتے، بعض لوگوں کے سونے کے لیے آنکھیں بند ہونا ضروری نہیں ہے، سونے کے لیے کان بند ہونا ضروری۔ اس واسطے آواز آتے رہے تو نیند نہیں آتی، لائٹ رہی تو بھی نیند آ جاتی، روشنی رہی تو بھی نیند آ جاتی۔ نیند آنکھوں سے نہیں آتی، نیند کانوں سے آتی۔ ساری زندگی سوتے سوتے گزر گئی، لیکن نیند کان سے آتی وہ بھی نہیں معلوم۔ نیند آنکھوں سے نہیں آتی، نیند کانوں سے آتی ہے۔ اس واسطے سوتے وقت ڈسٹرب نہ کو کرو، سوتے وقت آوازیں نہ کو کرو بولتے، آوازیں کرے تو اٹھتے، کہیں وہ آواز کان میں جاتی، نیند ہوشیار ہو جاتی۔ تو نیند کان سے تعلق رکھتی ہے، آنکھوں سے تعلق نہیں رکھتی۔ کسی کو اٹھانا ہے سوتے ہوئے آدمی کو تو جا کے آنکھیں کھولتے، کیا اٹھ جاؤ بول کے؟ بھائی اٹھانے کے لیے کیا کرتے؟ آوازاں کرتے۔ معلوم ہوا آواز کان سے تعلق رکھتا تو کان سے نیند آتی، کان سے نیند جاتی، آنکھوں سے نہیں آتی۔ اس واسطے دیکھ لے کے تو ہیں، لیکن جواب کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اصحاب کہف جیسے سو گئے تھے ویسا تو نہیں سو گئے بولے ایسا۔ تو سحری کا جو ٹائم ہے 4:40 پہ ختم ہوتا، 4:41 پہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا۔ یہ بات۔ دوسری بات، کتابوں میں لکھا ہے سحری دیر سے کرو، لیکن اتنا دیر نہ کو کرو کہ تمہارا روزہ ڈاؤٹ میں پڑ جائے، اتنا دیر نہ کو کرو۔ اب 4:40 کو سحری کا ٹائم ختم ہے، اب آپ 4:35 4:37 38 تک بھی کھا رہے، آپ 2 منٹ ہے اب ٹائم ختم ہونے واسطے، 1 منٹ ہے ٹائم ختم ہونے واسطے، وہ ٹائم تک بھی کھاتے رہے۔ 4:41 ہو گیا اور آپ حلق سے نوالا نکل گئے، روزہ نہیں ہوتا۔ اینڈ تک کھاتے مت رہو، روزے کو شک کے دائرے میں مت لاؤ، تھوڑا پہلے ختم کر دو۔ تو 4:40 کو ٹائم ختم ہو رہا تو سحری 4:35 4:30 اس پہ ختم کر دینا۔ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 4:41 پر، مثال کے طور پہ 4:41 پر، تو اذان دیتے مسجدوں میں 5 منٹ 6 منٹ کے بعد، 45 کو ہوتی، 50 کو ہوتی، ایک 5-10 منٹ چھوڑ کے ہوتی۔ تو پہلی بات کیا بولے تھے؟ سحری کا ٹائم ختم ہوا، ادھر فجر کا ٹائم شروع ہوا، بیچ میں کون سا بھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن سماج میں کیا چلتا ہے، سحری کا اعلان سیرن ایک 5 منٹ پہلے ہو جاتا، 4:35 کو سیرن ہو جاتا، 5 منٹ پہلے ہو جاتا۔ ادھر فجر کی جو اذان ہے ایک 5 منٹ دیر سے ہوتی، 45 کو ہوتی اذان، 35 کو سیرن ہو گیا، سحری بند کر دو۔ ادھر 45 کو اذان ہو رہی ہے فجر کی، بیچ میں 10 منٹ کا گیپ پیدا ہو گیا، یہ تھا نہیں، پیدا ہو گیا کئی کو، تاکہ سحری بھی اپنے وقت پہ ہونا، اذان بھی اپنے وقت پہ ہونا بول۔ یہ جو گیپ پیدا ہو گیا، یہ گیپ کو ہم لوگ کیا سمجھ گئے، یہ پورا گیپ سحری کا ٹائم ہے سمجھ گئے، یہ پورا گیپ سحری کا ٹائم ہے سمجھ کر بعض لوگ اذان ہونے تک سحری کرتے ہیں، اذان ہونے تک سحری کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کے مول صاحب مؤذن صاحب ایک 10 منٹ پہلے سے ہمارے کو کھانا بند کر دو بولے، اور 10 منٹ ٹائم رہتا پہلے چلان کر دیتے لوگ بول کے سمجھتے، اور 10 منٹ کو سحری کا ٹائم سمجھ کے اذان ہونے تک کھاتے رہتے۔ اب غور کرو، یہ 10 منٹ میں سے 5 منٹ تو سحری کے ہیں، لیکن آگے کے 5 منٹ وہ فجر کے ہیں۔ وہ فجر کے ٹائم کو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، سحری کا ٹائم سمجھ رہے ہیں، اور فجر کے ٹائم کھانے سے سحری نہیں ہوتی، وہ ناشتہ ہوتا۔ فجر کے ٹائم پہ کھانے سے سحری نہیں ہوتی، وہ ناشتہ ہوتا۔ اب اذان تک کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اذان تک کوئی کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب تک اگر کھا لیے ہیں اس طرح تو وہ روزے دہرانا پڑے گا، نہیں ہوئے ان کے روزے۔ یہ غلطی بہت سے مسلمان کرتے ہیں، اور یہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ 10 منٹ پہلے اعلان کر دیتے، 5 منٹ پہلے کھانا بند کر دو بول دیتے۔ مؤذن صاحب کو جو اعلان کر رہے یا جو سیرن بجا رہے،
آپ سے دشمنی ہے کہ آپ کھائے تو ان کا پیٹ جلتا، آپ کو کھاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے کیا؟ آپ سے جلسی ہے ان کو، کھا کھا کے چربی چڑھ جا رہی، پیٹ نکل جا رہا، یہ بیل کو بھوکا رکھنا بول کے اعلان کر رہے کیا؟ کئی کو اعلان کر رہے ہیں وہ کھا لے کے آپ کا روزہ خطرے میں نہیں پڑنا بول کے اعلان کر رہے ہیں۔ جو آپ کے حق میں خیر خواہی میں اعلان کر رہا بھائی بند کر دو، آپ کا روزہ خطرے میں پڑ جاتا، تم اس کو بول رہے نا پہلے سے اعلان کر دے رہے بول کے۔ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی کے موسم کا ہے، اس میں اگر ہم 5 منٹ پہلے بند کر دیے تو کیا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے؟ وہ 5 منٹ کھاتے کھاتے ٹائم آخر تک لا لے کر روزہ خطرے میں پڑ گیا۔ دن بھر تو بھوکے ہیں آپ اپنے حساب سے روزے میں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ روزے سے نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد پتہ چلا ارے ہم تو ٹائم ہونے کے بعد کھا رہے تھے یہ سب کام۔ تو اس واسطے سحری کے لیے جب سحرن بچتا ہے تبھی کھانا بند کر دو، 10 منٹ پہلے کہ بھائی 3 بجے سے کھانا شروع کرو، جنات ہے نا، 3 بجے سے کھانا شروع کرو، 1.5 گھنٹہ کھاتے رہو، 1 گھنٹے میں ہضم ہوتا، واش روم جا کے آؤ پھر کھاؤ۔ اتنا زیادہ 14 گھنٹے اگر بھوک برداشت نہیں ہوتی بولے تو 2 بجے سے کھانا شروع کرو، 1 گھنٹہ کھاؤ، 5 منٹ جاؤ پھر آؤ، کھاؤ پھر جاؤ، کون منع کرے گا؟ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ 5 منٹ اینڈ تک کھاتے ہوئے اپنے روزے کو خطرے میں ڈال لینا؟ اس واسطے سحری کے موقع پر سحرن بجتے ہی کھانا بند کر دو، اذان تک سحری کا ٹائم رہتا بول کے سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری غلطی کیا کرتے ہیں ہمارے مسلمان؟ بعض لوگ اذان ختم ہونے تک سحری کا ٹائم رہتا سمجھتے ہیں، اذان شروع ہونے تک نہیں، اذان ختم ہونے تک سحری کا ٹائم رہتا سمجھتے ہیں۔ ایک گاؤں کے بارے میں معلوم ہوا، وہاں کے لوگ، ایک محلے کے لوگ اذان شروع ہے تک سحری کرتے ہو، دوسرے لوگ سحرن ہوتے ہی بند کر دیتے۔ تو انہوں بولے سحرن ہو رہا کھانا بند کر دو، نہیں اذان تک ٹائم رہتا ہمارے پاس، ٹھیک ہے بول کے کھا رہے، اذان ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ بولے اذان ہو رہی اب تو بند کر دو، بولے تو نہیں یہ مسجد والے ہمارے دشمنا ہیں، وہ مسجد کی اذان ہوئی تو بند کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے ایسے آدمی کا روزہ ہوگا کیا؟ اذان ختم ہوا، اب امام مؤذن اذان شروع کر دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہو رہا اور ٹھوس رہا کھا رہا، جلدی کھاؤ۔ یہ روزہ نہیں ہوگا اس طرح کھانے سے۔ سحرن بجنے سے پہلے ہی کھانا بند کر دو، 10 منٹ کھا کے فارغ ہو جاؤ، اپنے ذکر میں عبادت میں لگ جاؤ، 14 گھنٹے کے روزے کو خطرے میں نہ ڈالو۔ یہ رمضان سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لینا مثال کے طور پہ یہاں انجیکشن لیتے ہیں بخار کی وجہ سے یا کسی بیماری سے، کمر پہ بھی انجیکشن لیتے ہیں، اور جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ پیٹ پر انسولین لیتا ہے، کتا کاٹ دیتا ہے تو اسے ناک پر انجیکشن ڈالتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ انجیکشن بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے، ضرورت ہے تو لیجیے، ضرورت نہیں ہے تو نہیں لینا چاہیے۔ لے لیتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ ٹوٹنے کے لیے رول یہ ہے معدے میں کوئی چیز جانا، دماغ میں کوئی چیز جانا تو روزہ ٹوٹتا۔ انجیکشن کی جو دوا جاتی ہے وہ رگوں میں جاتی ہے، رگوں کے ذریعے سے پوری باڈی میں جاتی، معدے میں نہیں جاتی، دماغ میں نہیں جاتی، پوری باڈی میں جاتی لیکن دماغ اور معدے میں نہیں جاتی۔ اس واسطے روزے میں انجیکشن لینے سے خواہ وہ ہاتھ پہ لیں، کمر پہ لیں، پیٹ پہ لیں، کہیں بھی لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں بیمار ہو جانے کی وجہ سے گلوکوز چڑھانا، روزے سے تھے اچانک کمزوری آ گئی، بیمار ہو گئے، گلوکوز باٹل چڑھانا پڑ رہا ہے تو روزے میں باٹل چڑھانا جائز ہے۔ باٹل بولے تو کون سا؟ شریف لوگ آئے بول کے باٹل بول رہے ہیں، گلوکوز جو باٹل ہے وہ باٹل مراد ہے، وہ 8 بجے 11 بجے کے بعد جو باٹل چڑھا تو وہ باٹل۔ یہ ایک لفظ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں جیسے سماج میں ہے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ اچھے رہتے، مطلب کھانا پینا یہ اچھی چیز ہے، پینا کھانا اچھی چیز نہیں ہے۔ کھانا پہلے ہونا، پینا بعد میں ہونا، تو بولتے کھاتے پیتے گھرانے کے بولتے۔ اگر پینا کھانا رہا تو پینے کھانے کا آدمی ہے وہ بولتے، کیا مطلب؟ پہلے شراب پیتے، اس کے بعد چکن کھاتے، اس کے بعد بچیاں کھاتے، تو بولتے پینے کھانے والا آدمی ہے بولتے۔ یہاں پہلے کھانا اس کے بعد پینا، تو کھانا پینا اچھا ہے، پینا کھانا اچھا نہیں ہے۔ تو بیماری کی حالت میں بوتل چڑھانا پڑے تو جائز ہے، لیکن یہ بوتل بیماری کی وجہ سے، بھوک زیادہ لگ رہی، برداشت نہیں ہو رہا، اس واسطے گلوکوز چڑھا لے کے تھوڑا صحیح رہیں گے، اس نیت سے اگر چڑھاتے ہیں تو مکروہ ہوتا روزہ، لیکن ٹوٹتا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، لیکن روزہ مکروہ رہے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں برش کرنا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت ہے، سحری میں کر سکتے، ظہر میں کر سکتے، عصر میں کر سکتے، مغرب میں بھی کر سکتے، سوکھی مسواک بھی کر سکتے، کچی مسواک بھی کر سکتے، زیتون کی لکڑی کی بھی کر سکتے، نیم کی لکڑی کی بھی کر سکتے، ہر لکڑی کی بھی مسواک کر سکتے۔ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا کڑوا پن محسوس ہوتا، کسالہ پن محسوس ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حنفی مسلک میں روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہر ٹائم درست ہے۔ برش کرنے میں خالی برش کرنا، پیسٹ لگا کے کرنا، خالی برش کر سکتے، مسواک کے حکم میں ہے۔ پیسٹ لگا کے کرنے میں پیسٹ کا اثر منہ میں اور حلق میں محسوس ہوتا ہے، آدمی کھارا ہے، نمکین ہے، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا، روزہ کا ثواب کم ہو جاتا، اور اگر پیسٹ کے کچھ اثرات حلق کے نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس واسطے روزے کی حالت میں برش کو ٹوتھ پیسٹ لگا کر نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہے کہ خالی برش کر لو یا مسواک کر لو۔ چوتھا مسئلہ، روزے کی حالت میں الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، کھانے کی ہو، پانی کی ہو، خون کی ہو، کیسی بھی قے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انگلی ڈال کر خود الٹیاں کر رہے جان بوجھ کر، اب وہ الٹی جو ہو رہی ہے جان بوجھ کر کر رہے ہیں، اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس واسطے روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی، روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ میرا روزہ ٹوٹ گیا بول کے بعض لوگ اس کے بعد پانی پی لیتے، کھانا کھا لیتے، اب ٹوٹا روزہ، الٹی ہونے کے بعد نہیں ٹوٹا تھا وہ، الٹی جان بوجھ کر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا بھی جائز، کٹنگ کرانا بھی جائز، شیونگ کرانا تو کبھی بھی ناجائز، اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے، اس سے وہ ہر وقت ناجائز ہے۔ ناخن نکال سکتے، بال بنا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ غسل کرنا ہے تو بعض مرتبہ واجب غسل، احتلام ہو گیا، نہانا واجب ہو گیا، اس سے پہلے ناخن کاٹنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کٹنگ نہ کو کراؤ، ناپاکی کی حالت میں ناخن نہ کو کاٹو، یہ مکروہ ہے۔ اگر کاٹ لیتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہوگا۔ پاکی کی حالت میں اپنے جسم کے اعضاء کو دور کرنا چاہیے، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا۔ باقی روزے کی حالت میں پانی نہا سکتے، روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے، روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا، خون دینا، اپنا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، بیمار ہو گیا، اسے خون دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو روزے کی حالت میں خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خون دینے کے بعد آدمی کمزور ہو جاتا تو جہاں بلڈ ڈونیٹ کرنے کی جو بینک آپ جاتے، وہاں بلڈ لینے کے بعد آپ کو جوس پلاتے، گھر تک صحیح سلامت پہنچنا بول کے، نہیں تو ان کا خون لے لیا کوئی بول کے پریشان ہو جاتے۔ تو یہ جوس پینے کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو، کمزوری زیادہ ہو جانے کی وجہ سے۔ تو اگر خون دینے کے بعد اتنی کمزوری ہو گئی کہ اسے جوس پلانا پڑ رہا، کھلانا پڑ رہا، تو روزے کو توڑنے کی نوبت تک لا لینا یہ اچھا نہیں ہے۔
اس واسطے اگر طاقت ہے جوس پیے بغیر بھی ہم بلیٹ دے سکتے ہیں تو دینا جائز ہے۔ دینے کے بعد ہم خود روزہ توڑ دینے کی نوبت کو پہنچ جاتے بولے تو پھر بلیٹ روزے کی حالت میں نہ دیں، افطار کے بعد ڈونیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک انت عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک انت العفو الکریم فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔